4 کے کامیاب فائر کا مشاہدہ، میزائل طویل فاصلے تک انتہائی درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل۔ ISPR کے مطابق زمین سے زمین پر مار کرنے والے کروز میزائل کو آرمی راکٹ فورس کمانڈ نے مقامی طور پر تیار کیا۔ صدر، وزیر اعظم فیلڈ مارشل پاک بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان کی ٹیم کو مبارکباد۔ امریکی صدر کے اعزاز میں چینی ہم منصب کی جانب سے اسٹیٹ ڈنر کا اہتمام۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین کی ترقی اور امریکہ کا گریٹ اگین کا نعرہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی کامیابی کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین کی مہمان نوازی تاریخی ہے، چینی صدر کے ساتھ انتہائی مثبت اور تعمیری گفتگو ہوئی۔ اور کوکین میکر انمول عرف پنکی کی گرفتاری، وفاقی سول حساس ادارے کی مدد سے پولیس کو پہلی بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ پنکی کا بڑا سہولت کار ساتھی سمیت پکڑا گیا۔ ذیشان پنکی کے بینک اکاؤنٹس دیکھتا تھا، کراچی میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز کرتا تھا۔ ملزم سے موبائل فونز اور دیگر ڈیٹا بھی برآمد ہوا۔ آئندہ چند روز میں مزید گرفتاریاں بھی متوقع۔ پنکی کو پروٹوکول دینے والی خواتین پولیس اہلکار بھی معطل۔ ملزمہ پنکی کی ایک اور آڈیو سامنے آ گئی۔ آڈیو میں پنکی کسٹمر کو منشیات کے استعمال سے متعلق تفصیلات دے رہی ہے۔ پاکستان کو معاشی طاقت بنانے کا عزم، وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، مشرق وسطی میں کشیدگی سے پاکستان سمیت تمام ممالک متاثر ہوئے، ہمیں چیلنجز کا ہر صورت مقابلہ کرنا ہے۔ مزید کہا، دنیا پاکستان کو ایک ذمہ دار ایٹمی قوت کے طور پر جانتی ہے، پاکستان کا ایٹمی اثاثہ جارحیت کے بجائے ملک کے دفاع کے لیے ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ معرکہ حق سے متعلق شہباز شریف نے کہا، 10 مئی کو معرکہ حق کی فتح کا دن شاندار انداز میں منایا گیا، دشمن اپنی شکست رہتی دنیا تک یاد رکھے گا، پوری قوم یک جان دو قالب تھی۔ چینی صدر کا امریکی صدر کو تائیوان تنازع پر انتباہ، حریف کے بجائے شراکت دار بننے کا مشورہ، کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے، تمام عالمی بحرانوں کا حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ شی جن پنگ کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں گفتگو، بیجنگ میں گریٹ ہال آف دی پیپل پہنچنے پر چینی صدر نے مہمان صدر کا استقبال کیا، دونوں صدور نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے، وفود کا تعارف کروایا گیا، مہمان صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وفود کی سطح پر ہونے والی ملاقات میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ شی جن پنگ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سے انتہائی شاندار رہے ہیں، تاریخی سربراہی ملاقات کا سب سے بڑا اور بنیادی فوکس باہمی تجارت پر ہوگا، دونوں ممالک کے درمیان آنے والی کئی دہائیوں تک بہترین اور مضبوط تعلقات قائم رہیں گے۔ چین ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ خلیج معاملے پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے، بحران کے حل میں کردار ادا کرنا چین کے مفاد میں ہے، چین کے اپنے بحری جہاز آبنہ ہرمز میں پھنسے ہیں، وہ بھی موجودہ بحران سے متاثر ہو رہا ہے۔ چین نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے لیے 4 اہم سرخ لکیریں کھینچ دیں۔ واشنگٹن میں چینی سفارتخانے نے واضح کیا کہ تائیوان جمہوریت اور انسانی حقوق، سیاسی نظام اور چین کے ترقیاتی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چین کی تائیوان کو اسلحے کی فروخت کی سخت مخالفت، تائیوان امور کے دفتر کی ترجمان جانگ ہان نے خبردار کیا کہ امریکہ اور تائیوان کے درمیان کسی بھی قسم کے فوجی تعلقات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، امریکی نائب صدر کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں جے ڈی وینس نے کہا، بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے، ٹرمپ ایسے اقدامات چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا پائے۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف سازش کرنے والوں کا احتساب کیا جائے گا، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سخت پیغام، کہا کہ ایرانی عوام کے خلاف دشمنی اختیار کرنا ایک احمقانہ جواز ہے اور ایسے عناصر جو دشمن قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں اپنے اقدامات کا جواب دینا ہوگا۔ ایران کے خلاف دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی عمل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امن کوششوں میں سب سے بڑی رکاوٹ واشنگٹن کی دھمکیوں اور دباؤ پر مبنی رویے کو قرار دیا۔ ایران سے معاملہ جنگ کے بجائے سفارتکاری سے حل کیا، موجودہ کشیدہ خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے گئی۔ سابق امریکی صدر براک اوباما کی موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید، دعویٰ کیا کہ ان کی انتظامیہ نے مذاکرات کے ذریعے ایران کے افزودہ یورینیم پروگرام کو نمایاں حد تک محدود کروایا، اس مقصد کے لیے کسی جنگ یا بڑے فوجی تصادم کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی سخت گیر پالیسیوں کے باوجود ایران کے حوالے سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔
UAE ने ईरान जंग के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमारात की तरदीद कर दी। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि गैर एलानिया दौरों से मुताल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। UAE इसराइल ताल्लुकात एलामिया तौर पर तय इब्राहीमी मुआहदे के तहत हैं। ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं, इसलिए गैर एलानिया दौरों से मुताल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। UAE से पाकिस्तानियों की बेदखली की बातें गुमराहकुन हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात से हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। UAE में पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत होगी तो हल की जाएगी। पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग इस हुकूमत में बेहतर हो गई है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। आइंदा माली साल के लिए बजट साजी, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। हुकूमती मुआशी टीम के बजाय इसहाक डार कमेटी के हमरा टैक्स तजवीज़ों पर काम करेंगे। तकनीकी मुज़ाकरात में आलमी मालियाती फ़ंड ने शराइत की लंबी फहरिस्त थमा दी। 683 अरब रुपए टैक्स शॉर्ट फॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नए बजट में 400 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स इक़दामात तजवीज़ किए गए। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली का अमल तेज़ करने पर जोर। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा रकम रखने पर जोर दिया गया। IMF ने पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत के नाकाबिले बर्दाश्त बोझ तले दबे पाकिस्तानियों पर मज़ीद बोझ मुंतकिल करने का मुतालबा भी कर दिया। DG ISPR की शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी में खुसूसी नशिस्त कौमी सलामती के उमूर बशमूल इंसदाद दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तलबा के सवालात के जवाब दिए। शुरका का कहना था कि मौरक़े हक़ की तारीख़ी फ़तह ने पाकिस्तान के वक़ार और आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद मुस्तहकम और बुलंद किया। कैम्ब्रिज के इम्तिहानी पर्चे मुबैना लीक होने पर हलचल। वज़ारत दाखिला में आला सतह की बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा की ज़ेर सरबराही इजलास। कैम्ब्रिज हुक्काम, ब्रिटिश काउंसिल और NCCIA की शिरकत। O लेवल मैथ के पर्चे लीक होने पर वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली गौर। एक और इम्तिहानी पर्चे के मुबैना लीक पर भी हुकूमत ने कैम्ब्रिज से वजाहत तलब कर ली। कैम्ब्रिज हुक्काम ने इम्तिहानी निज़ाम में शफ़ाफ़ियत और सख्त सिक्योरिटी इक़दामात की यकीन दहानी करवाई। कोई मुल्क यकतरफा कवानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। 6 अरब ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। आबना हुर्मस पर ईरान की जानिब से लगाए गए यकतरफा कवानीन वापस लेने का मुतालबा। आबना हुर्मस पर इंतज़ामी दावों से दस्तबरदारी, इसे गैर मशरूत तौर पर खोलने और नुकसानात के मुआवजे समेत 6 मुतालबात किए। ख़त बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन की जानिब से लिखा गया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज भी शदीद गर्मी। लाड़काना में पारा 46, जैकबाबाद 45 डिग्री को छू गया। सक्खर 43, हैदराबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची का मौसम भी गर्म और मरतूब, पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तैयारियां शुरू कर दी। सहलट कौमी स्क्वाड का पहला ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने फील्डिंग की ट्रेनिंग की, नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की खूब प्रैक्टिस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट 16 मई को शुरू होगा। मशहूर किरदार अंकल सरगम के खालिक फारूक कैसर को पिछले 5 बरस बीत गए। नामवर फनकार और हिदायतकार फारूक कैसर बच्चों के प्रोग्राम कलियां के जरिए मुआशरती मसाइल उजागर करते थे। अफसानवी किरदार अंकल सरगम ने फारूक कैसर को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्हें उनकी खिदमात पर तमगा इम्तियाज और तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक़ें उरूज पर। हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार।